آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام ہانی بنت ابو طالب کے گھر تشریف فرما ہے، آرام فرما رہے، شک جبرائیل امی تشریف، اس سے پہلے عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جبرائیل امی کو سید کون و مقام احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھیجا تو تمام کے تمام انبیاء کرام کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبیین آئے تمام کے تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے میں کھڑا کر دیا، راستے میں کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ راستے میں کھڑے ہو جاؤ، آج میرے محبوب آئے، آج میرے محبوب آئے۔ غور کریں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بڑی فضیلتیں بخشی گئی، کتنی بڑی نعمتوں سے نوازا گیا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے جبرائیل امین نے عرض کیا یا اللہ یہ تو بتائیے کہ سواری کے لیے کون سا جانور لے جاؤں؟ کہا براق کو، جنت میں براق ہے 40,000 براقیں جنت میں ہے، جاؤ جا کے وہاں دیکھ لو، جو پسند آئے لے جاؤ۔ حضرت جبریل امین جنت میں جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں تمام کی تمام براقوں کو، دیکھتے ہیں تمام کی تمام سواریوں کو، دیکھتے ہیں سواریاں ہر ایک سے ایک بڑھ کے، ایک سے ایک بڑھ کے، تمام کی تمام سواریاں حسین و جمیل ہیں۔ جبرائیل امین کا دل خوش ہو جاتا ہے، جبرائیل امین کا دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن ایک کونے میں دیکھتے ہیں کہ ایک براق رو رہی ہے، ایک براق رو رہی ہے۔ جبرائیل امین پریشان ہوئی، یہ رو رہی ہے، باقی خوشیاں منا رہی ہیں۔ جبرائیل امین اس کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں براق تو کیوں رو رہی ہے، تو کیوں رو رہی ہے، تو بتا تو کیوں رو رہی ہے۔ آج تمام کی تمام براقیں تمام کی تمام چیزیں خوشیاں منا رہی ہیں، تو کیوں رو رہی ہے؟ تجھے خوشی نہیں، کہا مجھے بھی خوشی ہے، پھر کیوں رو رہی ہے؟ کہا خوشی کبھی خوش ہو کر بنائی جاتی، کبھی رو کر بنائی جاتی، خوشی کبھی خوش ہو کر بنائی جاتی ہے، کبھی رو کر بنائی جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری لے جانے کے لیے جنت میں حضرت جبرائیل امین اس براق سے بات کر رہے ہیں، لیکن براق سے کہا، جبرائیل امین نے کہا اے براق یہ تو بتا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میری رونے کی وجہ بس یہی ہے کہ میرے پاس اتنا حسن نہیں ہے، میں اتنی حسین و جمیل نہیں ہوں کہ میں اللہ کے حبیب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری کے لیے معین کر دی جاؤں، میں طے کر دی جاؤں کہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے طے کر دی جاؤں، میرے پاس اتنا حسین و جمیل حسن نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ادا اس سواری کی پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا ہے جبرائیل اسی سواری کو لے جاؤ، اسی سواری کو لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی سواری کو لے جاؤ، سواری کو لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
پہنچے، میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج شروع کرنے سے پہلے آؤ ذرا میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی معراج آپ تک پہنچا دوں، بیان کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی معراج کیسے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے عرض کی یا اللہ مجھے معراج سے سرفراز کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ایک پتھر پہ کھڑا کر دیا، تمام کے تمام آسمان کے دروازے کھول دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، زمینوں کے دروازے کھول دیے، تمام کی تمام پردے حائل کر دیے، ہٹا دیے، تمام کے تمام پردے ہٹا دیے، آسمان کے دروازے کھول دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، ہر چیز کے پردے کھول دیے۔ لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کو فرشتوں کی پروں پہ اٹھایا گیا، فرشتوں کی پروں پہ آپ کو لے جایا گیا اور آپ کو سیر کروایا گیا۔ جب آپ سیر کروانے کے لیے تو نصیب بن گئے تو آپ نے ایک گنہگار کو دیکھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک گنہگار کو دیکھا، گنہگار کو دیکھنے کے بعد اس گنہگار کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ اس گنہگار کو مار دے، یہ تیری نافرمانی کر رہا ہے، اسے موت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے موت دے دی۔ پھر ایک گنہگار کو دیکھا، تھوڑے سے جب اور اوپر گئے گنہگار کو اور دیکھا، اسے بھی کال، اس نے بھی جب گناہ کرتے ہوئے اس کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ یا اللہ اس گنہگار کو بھی مار دے، اس گنہگار کو بھی موت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی موت دے دی۔ تھوڑے سے اور اوپر گئے، جب تھوڑے سے اور اوپر گئے ایک گنہگار کو اور دیکھا، اس کو بھی گناہ میں مبتلا دیکھا تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کی، دعا کی یا اللہ اسے بھی مار دے، اسے بھی موت دے دے، اسے بھی موت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی موت دے دی اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حکم دیا اے ابراہیم دنیا میں چلے جاؤ، دنیا پر چلے جاؤ، تم ہو کہ گنہگاروں کو مروا رہے اور میرے حبیب معراج پہ آئیں گے اور گنہگاروں کو بچاتے جائیں گے۔